بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ نون لیگ سے بات تب ہوگی جب میرا وزیر اعظم عمران خان باہر آئے گا، بات تب ہوگی جب ہمارے قیدی باہر ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں فارم 47 کے وزیر اعظم کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ایسی گفتگو نہ کریں، ابھی تو ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ مجھے جواب دینے کا حق ہے، ان سے بات تب ہوگی جب میرا وزیر اعظم عمران خان باہر آئے گا، بات تب ہوگی جب میرے قیدی باہر آئیں گے۔ یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا۔ مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد، محمود رشید، حسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے۔ اس دوران اسپیکر نے ایک بار پھر مداخلت کی اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی بات ہو گئی ہے، آپ کو موقع دے دیا گیا ہے، آپ کا جواب آ چکا ہے، اب آپ بیٹھ جائیں۔ عمر ایوب نے اپنی تقریر جاری رکھی اور کہا کہ میرے لیڈر کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، جبکہ انہیں تو ایئر کنڈیشن ملے ہوئے تھے۔ آرمی چیف سے ملاقات میں کور کمانڈر کانفرنس بلانے کا کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے تبھی بات ہو سکتی ہے جب عمران خان باہر آئیں گے، بات تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے قیدی باہر ہوں گے۔ یہ بات کرنے سے پہلے دوستو، عمر ایوب کو اپنے لیڈر عمران خان سے پوچھنا چاہیے تھا، جس نے آج تک کسی سے کوئی ڈیل نہیں کی۔ یہ ڈیل ہی تو ہے کہ پہلے آپ عمران خان کو رہا کریں، پھر آپ سے بات کریں گے۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم ایہود نے منگل کی رات نیتن یاہو کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس حکومت نے الاقصی طوفان آپریشن سے پہلے تک ہمیشہ فلسطینی مزاحمت کی طاقت کو کم سمجھا تھا۔ الاقصی طوفان آپریشن میں صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی مزاحمت کاروں کی فتح کا ذکر کرتے ہوئے ایہود نے کہا کہ ہمیں مسئلہ فلسطین کے بارے میں اپنے رویے پر یقین تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں اس سے حل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت کی حیرانی کے بارے میں کہا کہ ہم نے فلسطینیوں کو کم سمجھا اور سوچا کہ وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اور ہم زیادہ ہوشیار اور مضبوط ہیں، لیکن آخر کار انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اس سابق صہیونی وزیر اعظم نے غزہ پٹی میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں ایک ایسے معاہدے کی ضرورت ہے جو تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور حماس کی واپسی کو روکنے کے لیے غزہ میں بین الاقوامی افواج کی تعیناتی کا باعث بنے۔ سابق وزیر اعظم نے عالمی سطح بلکہ اتحادیوں میں بھی صہیونی حکومت کے الگ تھلگ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کی کابینہ عالمی حمایت کھو چکی ہے۔ حالانکہ پہلے تو دنیا نے حماس کے خلاف ہمارے رد عمل کی حمایت کی تھی، لیکن غزہ پٹی میں تباہی کے بعد کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور دینا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں رہنے والے لاکھوں صہیونیوں کو بے گھر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلیوں کو اب نیتن یاہو کی کابینہ پر اعتماد نہیں ہے اور اس کابینہ کا مسلسل وجود بے گھر ہونے والوں کی واپسی کے لیے کوئی وسیلہ فراہم نہیں کرے گا۔ صہیونی حکومت کے اس سابق وزیر اعظم نے حزب اللہ کو دریائے لطانی سے پیچھے ہٹانے کے لیے لبنانی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر زور دیا اور کہا کہ اس تناظر میں ہم بیروت کے ساتھ بہت سے سرحدی تنازعات حل کر سکتے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم آپریشن کے نام پر 2010 سے مار کھا رہے ہیں۔ ہم آپریشن عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ عدم استحکام کے نام پر پتہ نہیں کیا چیز شروع کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آپریشن کے لیے لوگوں کے علاقے خالی کرنے کو کہا، عوام نے اپنے علاقوں میں ہجرت کی، قبائلی خواتین کو صحراؤں میں بھیجا گیا۔ قبائلی علاقوں میں متعدد جگہوں کو لوگوں سے خالی کروا لیا گیا، انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا۔
مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ متاثرین کو مکان بنانے کے لیے 4 لاکھ دیے جا رہے ہیں۔ 4 لاکھ سے گھر تو کیا غسل خانہ بھی نہیں بن سکتا۔ آپ مزاح کر رہے ہیں۔ ان کو 4 لاکھ بھی نہیں دیے گئے بلکہ ٹوکن تھما دیے گئے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے، کیا بطور شہری ہم ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ پنگا نہ لے۔ مولوی فضل الرحمان نے مزید کہا کہ 25 سے 30 ہزار افغانی اپنے ملک گئے اور 40 سے 50 ہزار پاکستان واپس آ گئے۔ جنرل باجوہ نے میرے سامنے کہا کہ باڑ لگا دی گئی ہے، اب کوئی تخریب کار نہیں آ سکتا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ باڑ اکھاڑ دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنخواہ اور کاروبار پر ٹیکسز عائد کر دیے گئے ہیں۔ ہم قوم سے ٹیکس دینے کا مطالبہ تو کرتے ہیں، حقوق نہیں دے رہے۔ جب قوم کو حقوق نہیں ملتے تو ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں؟ عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ ان کو آپ پر اعتماد نہیں۔ عوام امن اور خوشحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں تک جا پہنچی ہے۔ چمن میں 9 مہینے سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا کسی ملک میں سرحدی علاقوں کے لوگوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کے پاس کوئی متبادل روزگار نہیں ہے۔ ماؤں بہنوں نے زیورات بیچ دیے ہیں مگر یہ رقم بھی ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اب گھر کے برتن اور دروازے بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کیا ریاست کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کوئی بیوقوف ہی سمجھتا ہوگا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیا کی فلم پاکستان میں دہرائی جا سکتی ہے۔ 30 اگست سے پہلے حساب ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ IMF کا بجٹ ہے، یہ IMF نے بنایا ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ قوم کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی، ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے، یہ لڑائی غریب کی لڑائی ہے۔ حلق سے فلک تک غربت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو جیل میں گیا اسے 164 کا بیان لیا گیا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے کٹر یہودی نوجوانوں کو بھی فوج میں لازمی بھرتی کرنے کا متفقہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس انتہائی اہم فیصلے سے نیتن یاہو کا حکومتی اتحاد دوستوں ختم ہو سکتا ہے۔ اسرائیل میں 18 سال سے زیادہ عمر کے تقریباً تمام سیکولر مردوں اور عورتوں کے لیے فوج میں 2 سے 3 سال کے لیے بھرتی ہونا لازمی ہے، لیکن کٹر عقیدے والے یہودیوں کو استثناء حاصل ہے۔ سیکولر یہودی اسے امتیازی سلوک سمجھتے ہیں اور شدید تنقید بھی کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ نیتن یاہو کی مخلوط حکومت میں شامل کٹر یہودی سیاسی جماعتیں انتہائی طاقتور ہیں اور وہ اس فیصلے کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اپنا مکمل وقت مذہبی تعلیمات کو دینا بھی ریاست کی حفاظت کے لیے اہم ہے۔ اہل غزہ عزم اور حوصلے کی دوستوں داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اسلامی دنیا میں غزہ کے لوگ ہی عزت اور عظمت کی سانسیں لے رہے ہیں۔ غزہ کے ایک ہاسپٹل کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں جہاں ہر طرف موت کا راج ہے۔ وہ ہسپتال جس میں دوائیاں نہ ہوں، جس میں آپریشن بغیر بے ہوش کیے ہو رہے ہوں۔ ان لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے ہی بچے ہیں جو ہر روز یہاں صرف قحط کا شکار ہو کر شہید ہو رہے ہیں۔ ایک نوجوان نے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے غزہ کی گلیوں میں آخری سانسیں لیتی ہوئی فیملی کو دیکھا جو خون کی کمی کا شکار تھی اور ہر ماہ انہیں خون لگتا تھا۔ اب نہ صرف کئی ماہ سے خون نہیں لگا تھا بلکہ قحط کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ غزہ میں لوگ پتے کھا کر پیٹ کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا اور غزہ میں جاری قحط کا بتا رہا تھا، ساتھ میں امت کو بھی پکار رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ امت کے دل تو تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں مگر ہمارے حکمراں امت کو بھول چکے ہیں۔ انہیں جدید دور کے تصور ریاست میں باندھ کر خود نیٹو اور جانے کن کن اتحاد میں جڑ چکے ہیں۔ یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، بس مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم سعودی، ایرانی، پاکستانی اور اردنی وغیرہ ہو۔ انہیں معلوم ہے کہ جس روز انہیں امت کی شناخت کے ساتھ سوچ لیا، استعمار کی دادا گیری ختم ہو جائے گی۔
اقوام متحدہ چیخ رہی ہے کہ 96% اہل غزہ کو خوراک کا تحفظ حاصل نہیں ہے، یعنی انہیں نہیں معلوم کہ اگلے وقت کا کھانا ملے گا یا نہیں۔ 10 لاکھ لوگ قحط کے کنارے کھڑے ہیں، ہر 5 گھرانوں میں سے ایک ہر روز فاقہ کا شکار ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ چیخ رہی ہے کہ غزہ میں عملی طور پر یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ والدین بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا شکار ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تمام رپورٹس اسرائیل جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ 3 ماہ پہلے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کو کہا تھا کہ اہل غزہ کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے انسانی امداد کو پہنچنے دے۔ اسرائیل نے اس آرڈر کو اسی وقت ہوا میں اڑا دیا تھا۔ اسرائیل کسی بھی بین الاقوامی ادارے کی بات ماننا تو دور کی بات دوستو سننے کے لیے بھی نہیں تیار ہے۔ اسرائیل کو معلوم ہے کہ اس کا سرپرست امریکہ ہے، جو ہر حال میں اس کے جرائم میں اس کی سپورٹ کرے گا اور اسے کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ اسرائیل خوراک کی ترسیل روکنے کو فلسطینیوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ مصر میں بڑی مقدار میں خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ سٹور میں رکھی ہوئی ہیں۔ ٹرک آمادہ ہیں کہ جیسے ہی انہیں گرین سگنل ملے گا وہ غزہ داخل ہو جائیں گے، مگر اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور کسی صورت میں خوراک کو مکمل طور پر داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 37,658 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 86,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ غزہ کے پار کھیت اور گھروں کے صحن شہداء کی قبرستان بن چکے ہیں۔ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، ریڈ کراس کے اپنے دفتر تک محفوظ نہیں ہیں۔ وہ ادارہ جس کی گاڑی، دفتر یا افراد پر جنگ کے دوران حملہ نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل اس پر کھلے عام شیلنگ کرتا ہے، اس کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے، وہاں موجود لوگوں کا قتل عام کرتا ہے۔ اس سب کے باوجود دوستو امریکہ اور یورپ کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ دراصل یہ سارا قتل امریکی اور یورپی اسلحے اور ان کے پیسے سے ہو رہا ہے۔ جو قتل عام کروا رہے ہیں وہ قتل عام کی مذمت کیوں کریں گے؟ یہ خطہ دوستو ان کے ورلڈ آرڈر میں رکاوٹ بن رہا تھا، اس لیے اگر 4-5 لوگ مر بھی جاتے ہیں تو انسانیت دشمن یہ سب بھی کر گزریں گے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اسرائیل عملی طور پر جنگ میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ اور پورے یورپ کے ساتھ ہونے کے باوجود نہ تو حماس کی مزاحمت کو ختم کر سکا ہے اور نہ ہی حماس کی قید میں موجود لوگوں کو چھڑوا سکا ہے۔ حماس کی قیادت اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کی مقبولیت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیلی ایک ظالم کے طور پر متعارف ہو رہا ہے، جنہیں نہ بین الاقوامی قانون کا لحاظ ہے اور نہ ہی بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں کی کوئی پرواہ۔ اربوں ڈالر میڈیا پر انویسٹ کرنے کے باوجود آج یورپ اور امریکہ کے عوام اسرائیل کو پسند نہیں کر رہے۔ نوجوان چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ریاستوں کی طرف سے اس قتل عام اور مسلط قحط کے خلاف ہیں۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جلد اہل فلسطین کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور جبر کی اندھیری رات ختم ہوگی، انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہو کہ آنے والے برسوں میں آپ اپنے کمپیوٹر پر ایسے افراد سے بھی گفتگو کر سکیں گے جنہیں اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں۔ مائکروسافٹ کا نیا سافٹ ویئر اسی خیال کو حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک قدم ہے۔ مائکروسافٹ کارپوریشن نے گزشتہ ماہ دسمبر 2020 میں ایک ایسا سافٹ ویئر پیٹنٹ کرانے کی درخواست دی ہے جو کسی بھی چیٹ بوٹ کو زندہ یا مردہ انسانوں کے انداز میں تحریری تبادلہ خیال کرنے کے قابل بنائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ چیٹ بوٹ ایسے خودکار سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو خودکار طور پر چیٹنگ کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کمپنی کا چیٹ بوٹ جو صارفین کے تحریری سوالوں کے خودکار انداز میں جواب دیتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مائکروسافٹ انہی چیٹ بوٹس کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید ترقی دے کر زیادہ حقیقی اور زیادہ انسان نما بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مائکروسافٹ کا نیا چیٹ بوٹ کسی شخص کی سوشل میڈیا پوسٹ، تبصروں، تحریروں، ویڈیوز اور اسی طرح کا دیگر مواد استعمال کرتے ہوئے پہلے اس کی شخصیت سے واقف ہوگا اور پھر خودکار انداز میں اس کی ہو بہو نقل کرتے ہوئے
دوسروں سے چیٹنگ بھی کرے گا۔ ممکن ہے کہ یہ چیٹ بوٹ کسی شخص کا روپ دھار لے، وہ اس دنیا میں نہ رہا ہو بلکہ صرف اس کی سوشل میڈیا باقیات ہی انٹرنیٹ پر رہ گئی ہوں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آسمان پر مشتری اور زحل میں فاصلے کم ہو رہے ہیں اور قربتیں بڑھ رہی ہیں، جبکہ 16 دسمبر سے 25 دسمبر تک یہ دونوں سیارے ایک دوسرے سے اتنے قریب نظر آئیں گے کہ جتنے آج سے 800 سال پہلے دکھائی دیے تھے۔ یعنی یہ واقعہ فلکیات کے نایاب ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ یہ منظر ان ملکوں اور علاقوں میں زیادہ واضح طور پر دیکھا جائے گا جو خط استوا سے زیادہ قریب ہیں۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ ان علاقوں میں سورج غروب ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد تک مشتری اور زحل کو مغربی افق کے آس پاس دیکھا جا سکے گا اور اس قدرتی نظارے کا لطف اٹھایا جا سکے گا۔ اور اگر دوستو آپ فلکیات اور خاص طور پر فلکیاتی فوٹوگرافی کے شوقین ہیں تو یہ خبر یقیناً آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ایسا دوسرا منظر 2400 میں ہی دکھائی دے گا۔ تقریباً ہر 20 سال بعد ایک موقع ایسا آتا ہے جب نظام شمسی کے باقی سیارے ہماری زمین سے بالکل سیر میں آ جاتے ہیں اور آسمان میں ایک سیدھی لکیر کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اس سال بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے، جو در حقیقت ایک فلکیاتی معمول ہے جس کا کسی قسمت یا بدقسمتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔